ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس وقت مارخوری کی آواز براہ راست لندن سے سن رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ لوگ ہوں گے خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا کلپ شروع کرتی ہوں۔ آج تھی سیٹرڈے اور دسمبر کی 9 تاریخ ہے، اور آج کافی سردی لندن میں پائی جا رہی ہے ہوا کے ساتھ۔ عموماً تو ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی ٹھنڈ ہو رہی ہو، لیکن ٹھنڈ کے ساتھ اگر زور زور سے ہوا بھی چل رہی ہو تو بس اس قسم کا کوئی موسم ہے۔ تو موسم کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں سیدھا خبروں کی طرف۔ آپ نے دیکھا کہ آج شیر افضل مروت کا باجوڑ میں جو ہے جلسہ ہم کہہ سکتے ہیں، ویسے تو ورکرز کنونشن وہ کر رہے ہیں، لیکن جو جلسوں کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے پولیس کی نفری دوبارہ سے پھر آئی ان کو قید کرنے کے لیے، اور ان کو آگے ناکے لگائے، بہت کچھ کیا، لیکن پی ٹی آئی کے ورکروں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ تمام ناکے اور وہ سارے توڑ دیے، اور شیر افضل مروت کو بھی جو ہے نقصان ہونے نہیں دیا ان کو، بلکہ سنا یہ ہے کہ گولیاں بھی چلیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر یعنی کہ ایک ظلم کا ننگا ناچ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں، پورے 59 ڈیز رہ گئے، یعنی کہ آپ 2 مہینے کہہ لیں، اور آخری 2 مہینے رہ گئے ہیں، اور اس میں ایک عوام کی سب سے مقبول پارٹی پی ٹی آئی کو کسی قسم کا جو ہے وہ یعنی کہ الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، اور ہر قسم کے رکھنے اور روڑے لٹکائے جا رہے ہیں۔ اور جو ان کے اب دیکھیں یہ وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہ ورکر کنونشنز کر رہے ہیں، ابھی تو باقاعدہ جلسے نہیں ہو رہے، لیکن لوگوں کی ماشاءاللہ بے انتہا جو ہے وہ والہانہ جو ان کی شمولیت ہے، اس کی وجہ سے یہ جلسوں کا جو ہے وہ سما پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نوشہرہ میں جیسا ہوا، اور اب یہ باجوڑ میں ہوا ہے، یہ سارے جو ہے نا یہ اپنے آپ کے پشاور کی سائڈ پہ یہ سرحد کے علاقے ہیں، تو ہمارے پختون بھائیوں نے تو ماشاءاللہ ایسا زبردست بہادری کا علم بلند کیا ہے کہ انہوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ جو 16 ماہ کی شہباز ڈگی پرائم منسٹر کی حکومت نے جو ہے، آپ نے کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ورکروں پر پنجاب پہ کس طرح انہوں نے پنجاب پولیس کو استعمال کر کے کیسے، اور اسٹیبلشمنٹ تو ان کا اعلی کار بنی نا، سہولت کار بنی، اور کیسے انہوں نے چڑھائی کی، اور نہ دیکھا مرد، عورتیں، بچیاں، جو بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے اور عمران خان کے جلسوں میں آتے تھے، تو انہوں نے کس طرح یعنی آنسو گیس کے شیل تک استعمال کیے، اور ان کو تتر بتر کر کے اور بکھیر دیا، اور ان کو ڈرا دھمکا کے، اور ان کے گھروں میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے ایک ننگا ناچ، انہوں نے ایک بدتمیزی، اور ایک جیسے اسرائیلی ہوتے ہیں نا، یہ اسرائیلی بن کے دکھا دیا۔ اب یہ جو معصوم چہرے لے کر آپ کے سامنے یہ جو ایون فیلڈیا آیا ہے، نواز تھیف لندن سے، اور ساتھ میں وہی شہباز شریف کا ہاتھ کھڑا کر رہا تھا، اور یعنی کہ انہوں نے تم پر اتنا ظلم کیا ہے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی ان لوگوں کو، یہ نواز تھیف فیملی کو، کہ اتنا ظلم کرنے کے باوجود ان کی اتنی ہمت ہے کہ یہ اپنی صورت بھی دکھائیں۔ اب آج مریم کا ایک جلسہ تھا، اتنی بری طریقے سے فلاپ، یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ اس ڈائن کو دیکھنے کون جائے گا، رائٹ؟ اور کوئی میرے خیال سے سنا بھی نہیں کسی نے اس کا وہ جلسہ جو ہے، نہ وہاں پہ لوگ تھے، کرسیاں خالی کی خالی پڑی رہ گئیں۔ یہی حال بلاول کا ہوا، بلاول نے بھی ایک جلسہ اپنا ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا، تو وہاں پہ کرسیاں سٹیک جیسے نہیں ہوتا، سٹیک ہوئی ہوئی، ان کو کھولنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ یعنی کہ یہ حالات ان کے جا رہے ہیں، ان کا ورکر کنونشن نہیں، ان کا جلسہ تھا، تو ان کی جلسیاں بھی پہلے بن جاتی تھیں، اب وہ بھی نہیں رہی، تو خود ہی جو ہے ویڈیو کے آگے کھڑے ہو کے اور وہ ایک سٹیج بنا کے تو یہ تقریریں کر کے آ رہے ہیں۔ اس سے بھی برا حال استحکام پاکستان پارٹی کا ہو رہا ہے، جو کہ جہانگیر ترین کی پارٹی ہے۔ اس سے بھی برا حال، جبکہ وہ بڑا علم لے کے نکلے تھے کہ بھی ہم
یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ سارے جو غدارے پی ٹی آئی تھے، اور عمران کہتا ہے شکر ہے کہ یہ میری پارٹی سے سارے نکل گئے ہیں اور دفان ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو ویسے میں منہ سے نکالتا تو انہوں نے مطلب بوتھیاں بنانی تھیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہی بہتر ہوا ہے کہ کانٹ چھانٹ ہو گئی پارٹی کے اندر۔ تو یہ سارے غدار اور جو جو مفاد حاصل کرنے کے لیے میری پارٹی میں آئے تھے، وہ سارے ایک طرف نکل گئے، بزنس مین، جس میں علیم خان ہے، جس میں یہ جہانگیر ترین ہے، 20 شوگر مالکان، 20 فیکٹریوں کا مالک۔ آپ کو پتہ ہے یہ جہانگیر ترین جو ہے، اس نے کپاس کی بھی فصلیں ختم کروا کے، تو گنے کاشت کروا کے تاکہ ہماری فیکٹریوں میں گنے کی کمی نہ ہو، اور پھر وہاں پہ جو شوگرز بنتی ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں اور ملک میں قلت کر دیتے ہیں۔ تو ملک میں چین کی قیمت جب بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پروڈیوس آپ کے ملک میں کوئی بھی چیز ہو رہی ہو وہ سستی دستیاب ہونی چاہیے عوام کو، لیکن یہ اس کی پرائس کو اوپر کر کے یہ باہر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چینی کم ہے ہمارے پاس، تو چینی کی قلت، اور ہمارے پاس خلقت بہت ہے کھانے والی، آپ کو پتہ ہی ہے، ہم 25 کروڑ عوام کا ملک ہیں، 25 سے 26 کروڑ لوگ کہہ رہے ہیں اب ہوگی ہے اس کی، تو ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ افغانستان میں بھجوا دیتے ہیں ٹرکوں کے ٹرک اوپر سے، تو مہنگی بھیج کے تو پھر قلت ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اچھا ہم باہر سے پھر دوبارہ منگواتے ہیں، پھر وہی بھیجی ہوئی باہر شوگر کی جو بوریاں ہیں وہ یہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا گندا گیم یہ بزنس مین جو ہیں اپنے پروفٹس کے لیے کھیلتے ہیں کہ آپ کی کوئی انتہا، کسی کو پاکستانی قوم کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ چیزیں سستی دستیاب ہوں یا نہ ہوں، یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، سب اپنی جیبوں کے لیے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس طرح سے پی ٹی آئی کی جو ورکر کنونشن ہو رہے ہیں، جن میں ابھی بھی یعنی کہ حالانکہ اب سب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت چل رہی ہے، یہ کاکڑ صاحب جو ہیں، یہ باپ پارٹی کے، یہ جو بٹھائے ہیں انہوں نے ایک نگران، اول تو یہ نگران ہے، ان کا کام ہے الیکشن کراؤ جاؤ، ان کا کام نہیں ہے کہ یہ حکومتی پالیسیوں میں حصہ لیں یا آگے پیچھے جو ہے سیر سپاٹے کریں۔ لیکن ہمارے پاکستان میں افسوس یہ ہے کہ جس بندے کو پہلے یہ وزیر اعظم کی گدی ملتی ہے تو اس نے پہلے سیر سپاٹے ان نیسیسری بھی کرنے ہیں۔ آپ کو یاد ہے عمران خان نے کہا تھا کہ جب بھی میں کہیں جاؤں گا میں بہت گنے چنے 4-5 لوگ اپنے ساتھ لے کے جایا کروں گا تاکہ حکومت کا پیسہ ضائع نہ ہو، اور ہوٹل کی بجائے اگر ہمیں یعنی ایمبیسی کے جو ہے وہ مطلب گھر یا فلیٹس دے دیے جائیں، ہم وہاں رک جائیں گے تاکہ پاکستانی عوام کا، میری پاکستانی عوام کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، 16 مہینے کی یہ جو نون لیگ کی حکومت، آپ نون لیگ ہی کہہ لیں نا، ویسے تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں شہباز شریف جن کو وزیر اعظم بنا دیا گیا جو کہ نون سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے 85 کی کابینہ بنا کے وہ مہنگے ترین اور وہ ہواؤں میں انہوں نے سیر سپاٹے کیے اور ساروں کو مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں رہ کر کے وہ عیاشی کرائی کہ عوام دیکھتی رہ گئی، کہ عوام کے اندر سیلاب آ رہے تھے، اور یہ آدمی جو ہے کبھی سعودیہ، کبھی دبئی، کبھی لندن کے اس نے پتہ نہیں کتنے چکر مارے، کبھی ترکی، یعنی کہ یہی جو کہتا تھا کہ میری کمر میں بہت درد ہے اور میں مطلب نیب میں حاضر نہیں ہو سکتا، میں کرسی پہ سیدھا بیٹھ نہیں سکتا، وہ آدمی آپ کو بندر کی طرح ناچتا ہوا اور جمپ کرتا ہوا، پلینوں کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اور اپنی 85 کی کابینہ کو لے کر پوری دنیا کی سیریں کرتا ہوا آپ کو نظر آیا۔ تو اس سے بڑا عوام کے ساتھ اور کون سا بھونڈا مذاق ہو سکتا ہے، آپ خود سوچیں کہ آپ کو یہ کہتے کیا ہیں اور یہ کرتے کیا ہیں۔ بتیسی اس نے لگوائی ہوئی ہے ترکی سے، اور جناب وہ دان دکھاتا رہتا ہے، بڈھا بوبو سا جڑا ہے، یہ ڈگی کرائم منسٹر ہیں، اس کو فوج کے جو ہے جرنیلوں سے چپیڑیں پڑتی ہیں اور ٹھڈے بھی ان سے کھاتا ہے۔ ڈگی میں جا کے باجوہ سے جو ہے یہ چپکے ملا کرتا تھا، اور اب کہتا تھا کہ بس میرے بھائی جان نو جڑا ہے نا لندن ہی رکھو، مینوں ہی بنائے رکھو تسی وزیر اعظم۔ تے وہ اس نے یہ بھی کیا نا، تبھی تو مریم جو ہے وہ کبھی کبھی کہتی ہے چاچو ہم کبھی بھول نہیں سکتے آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، لیکن یہ کہ اب وہ ہے رشتہ دار، تو اب وہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں نا، ایسی کڑوی گولی جس کے بغیر گزارا بھی نہیں اور نگلی بھی نہ جائے، تو یہ ان کا رشتہ داروں میں مطلب رفٹ بھی ہے، اور وہاں پہ یہ سارا کچھ ہے۔ ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ جو شہباز ڈگی ہیں وہ چپکے جا کے عاصم منیر وغیرہ کو مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، آپ جو ہے نا ذرا ان کو فارغ ہی کریں، اور اڑتی خبریں یہی ہیں
کہ نواز شریف کو اتنی وہ جج پار نہیں مل رہی کہ وہ جو ہے کوشش وہ بڑا لگا ہوا ہے لوگوں کے سامنے کہ بھی ہاں بھی میں آ گیا. وہ اپنے صرف میں آپ کو بتاؤں یہ ساری گیم جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ نواز شریف کی صرف جو ہے نا کیس معاف کرنے کی ہیں گیم. اس نے کیس ویس اپنے سارے وہ جو اس کے اوپر لگے ہوئے تھے معاف کرا لیا. آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ملک کے انصاف کی یا قانون کی کیا حیثیت ہے کیا حیثیت رہ جاتی ہے 2 کوڑی کی کہ ایک ججز نے جو ہے وہ نواز شریف کو سزا دی ہوئی ہے. وہ ایون فیلڈ کے اپنے اپارٹمنٹس ہو گئے یا اور باقی جائیدادوں کا حساب وہ دے نہیں سکا تو انہوں نے جناب اور اس کے اوپر جو ہے وہ سزا لگی ہوئی اس کو قید بھی ہوئی تھی اس پہ جرمانے بھی لگے ہوئے تھے وہ سب کچھ معاف کرا لیا ہے. مینس کہ دوسرے جج نے آ کے کہا کہ نہیں جو پہلے جج نے جو کچھ بھی آپ کے وہ ججمنٹس دی ہیں وہ ساری غلط ہیں. یعنی پاکستان میں ایک جج آتا ہے وہ ایک ججمنٹ دیتا ہے تو دوسرا جج آ کے جس نے بریف کیس لیا ہوتا ہے رائٹ جو بریف کیس نہیں لیتا کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جس نے یہ سنائی یہ جو ہے تو اب یہ سے نواز شریف سے بریف کیس لے کے دوسرے جج نے وہ تمام کیسز جو ہیں وہ رانگ کر دیے کہ بھی وہ ججمنٹس ہی غلط ہوئی ہیں. تو یہ جی اصل ججمنٹ تو یہ ہے کہ ان کو معافی دی جائے. تو انہوں نے میں کہتی ہوں کسی بھی ملک کی جوڈیشری کا اتنا بڑا بھونڈا مذاق جو ہے وہ میں کہتی ہوں یہ جو قاضی فراد عیسیٰ بیٹھے ہیں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ ان کو چاہیے کہ یہ کوئی مطلب یعنی کہ ان کو ہی شرم کر لینی چاہیے. جو بڑے آئے تھے یعنی باجے گاجے کے ساتھ بڑا ٹیکا دکھا رہے تھے بڑی انگلش بول کے یہ 10 سپریم کورٹ کے ججوں کا پینل جو ہے وہ دکھا رہا تھا ہیں یہ وہ. اب ان کو ہی چاہیے تھا کہ یہ یعنی کہ کوئی انٹرفیئر کرتے کہ بھی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے اوپر ہوئے ہوئے کیسز اس کی بیٹی پہ ہوئے ہوئے کیسز شہباز ڈگی نے دیکھیں کیسے اپنے فٹافٹ کیسز معاف کروائے. یعنی یہ آیا بھی اس دن تھا جس دن نیب سے اس کو سزا ہونے والی تھی جب اس کو آؤسٹ کیا ہے عمران خان کو. تو واقعی عمران نے تو اپنی کوشش کی ہے اگر وہ دوبارہ اللہ کرے گا انشاءاللہ ابھی تو پوری قوم اس کے ساتھ ہے کہ وہ دوبارہ آئے باجے گاجے کے ساتھ آئے اللہ خیریت سے لائے. لیکن اگر وہ نہیں بھی آ سکتا نا تو اس نے جو شمع آپ کے دلوں میں اویئرنیس کی جگائی ہے پوری قوم کو جو ہے ان لوگوں کا اصلی چہرہ جو دکھایا ہے انکلوڈنگ جو کرپٹ جرنیل ہیں آپ کے فوج میں ان کا اسٹیبلشمنٹ کا سب کا یعنی کہ ان کو ایک 0 میٹر ننگا کر کے جو ہے وہ ان کا رکھ دیا ہے. اور اب یہ جو ہیں کچھ بھی ہو جائے عوام میں دوبارہ مقبولیت جو ہے پہلی والی کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کا چٹا کھٹا کھول کے جو ہے نا عمران نے دکھا دیا. تو جو ڈیمیج عمران نے ان کا کیا ہے یہ اس کو اب ریورس نہیں کر سکتے. اب عوام اگر عمران نہیں تو پھر کسی تیسرے کو ہی دیکھے گی کسی چوتھے کو یہ بھی منظور لوگوں کو نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی میں اللہ تعالیٰ دیکھو اور کتنے اچھے اچھے شہزادے اور بہادر شہزادے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیتا جا رہا ہے کیونکہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نظریاتی جماعت ہے اور حقیقی آزادی کی جماعت ہے. تو اس وجہ سے سب لوگ اب جب انہوں نے اپنے اس رومانس کو جو فوج کے ساتھ تھا اس کو شیٹر ہوتے ہوئے دیکھا ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور لوگوں نے جب ان لوگوں کو جن کو بڑا سمجھتے تھے کہ یہ عوام کے بندے ہیں ان کو جب دیکھا کہ انہوں نے تو عوام کی بالکل لٹیا ڈبو دی ہے آئی ایم ایف کا آگے ہمیں مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ہمارے ایک بچے کو انہوں نے جو ہے قرضدار کر کے رکھ دیا. اور اتنے خوبصورت پاکستان کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی کہ یہ جرنیل اور یہ گندے کرپٹ سیاستدان یہ مل کر اس کو کھا گئے. تو اب میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ بالکل یہ جو پنجاب کے لوگوں کو کہوں گی کہ پختون کے ہمارے بھائی اتنے اگر وہ یعنی بہادری سے نکل رہے ہیں نڈر ہو کے اور کس طرح دیکھیں اپنے یعنی کہ جو لیڈر کا ساتھ دے رہے ہیں اور کس لیڈر کے نمائندے کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اسی طرح پنجاب کے جو ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ جو پنجاب میں جو ہیں آپ کو پنجاب پولیس نے کافی ڈرا دھمکا کے رکھا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں اپنی طاقت کا اندازہ کریں آپ 25 کروڑ ہیں تو آپ میں سے ہی وہ پولیس ہے نا تو لیکن وہ آپ کی تعداد کو وہ آؤٹ تو نہیں کر سکتی نا
اس کے اوپر تو نہیں جا سکتی. آپ لوگوں کو بہت زیادہ تعداد میں جب وہ یہ پنجاب میں آئیں پختون کے ہمارے بھائی اور یہ اپنا لے کر کے جو پی ٹی آئی کے والے اپنا ورکر کنونشن یا جلسہ, تو آپ نے ان کا پورا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ کی خاطر عمران خان نے وہ یعنی اس شہزادے جیسے جس کے اوپر گوریاں مریں, جس کے اوپر گوریاں فریفتہ ہوں, جس کے اوپر لندن کی سب سے امیر فیملی کی بیٹی جمائمہ جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی, اور جس کو ہر آسائش جو آپ سوچ سکتے ہیں نا اس کو لندن میں مل سکتی تھی, وہ ساری چیزیں ٹھکرا کے اپنے وطن کو جو ہے کسی مقام پہ پہنچانے کے لیے آیا, اور ساری چیزیں ٹھکرا کے اس نے پاکستان میں آیا اور آپ لوگوں کو جگایا. اور اب وہ جو آپ کی خاطر 70 سے اوپر کی اس کی عمر ہے, آسان نہیں ہوتا. جس طرح کے حالات میں اس کو رکھا گیا, چارپائی پہ سلایا گیا, جو کہ شاہوں کی طرح سونے والا, نرم گدوں پہ سونے والا تھا, اس کو زمین پر بھی لٹایا, کاکروچوں میں اس کو کیا کیا نہیں انہوں نے کیا, اور اس کی دال اس کو کھلائی گئی اور ساری چیزیں. تو یہ تو بعد میں اب کہتے ہیں نا کہ اب جب دیکھا ہے انہوں نے کہ یہ ٹوٹا نہیں ہے ان ساری چیزوں سے, اور اس نے ڈیل پھر بھی ہمارے ساتھ نہیں کی, کہتے رہے اس کو کہ تم بھی چلے جاؤ لندن, اپنے بچوں کے پاس چلے جاؤ, کیوں مر رہے ہو, یہ وہ نرمی سے سختی سے ہر طریقے سے. پر اس نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے اور میں ڈیل نہیں کروں گا, اور میں لندن بھگوڑے کی طرح فرار نہیں ہوں گا. اب یہی اسٹیبلشمنٹ کی جو سب سے پرابلم یہ ان کو نمبر 1 ہے نا, وہ جو مکھی کی طرح ہاتھ مل رہے ہیں کہ یار یہ سیاستدان لوگ تو ان کو ذرا سا ڈراتے دھمکاتے ہیں تو یہ نکل جاتا ہے. اس کو نواز شریف کو دیکھیں نا کتنی دفعہ. تو یہ کس قسم کا یہ سیاستدان ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کسی طریقے سے ہمارے عطاب میں نہیں آ رہا اور عروب میں نہیں آ رہا. تو خیر اینی وے گیم بڑی خراب ہے, بڑی گندی ہے, فلم بڑی لمبی ہے. تو یہ اب اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا اگر آپ پنجاب اگر ساتھ دے گیا بالکل جس طرح پختون کے بھائی جو ہے دے رہے ہیں. پنجابی ہمارے اکثر مرد جو ہے نا وہ نا شادیوں پہ نا بس ان کو ماؤں نے نا وہ بالی ووڈ کے گانوں پہ ڈانس کروا کے نا, تو ہمارے شہری بچوں کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے. تو بزدل ہیں اور آرام طلب عورتیں نچانے والے. اب لاہور کے لڑکوں کا ذرا حال دیکھیں نا, بس اس قسم کے ہیں. لیکن I'm sorry to say, میں کسی بھی قوم کو ویسے نہیں کہنا چاہتی, ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اب اپنے اس موڈ میں سے نکلنا ہے, بالی ووڈ موڈ میں سے, اور آپ نے جو ہے نا وہ اپنے لیڈر کا پراپر ساتھ دینا ہے. اور یقیناً یہ لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ دوبارہ, اور یہ نون لیگ کے ابھی بھی ٹاؤٹ سارے وہی شہباز شریف گیا ہے, لیکن وہ دیکھیں ابھی تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہی لگا ہوا ہے محسن نقوی, اور وہی ٹیم ابھی تک موجود ہے, رانا ثناءاللہ اور یہ لوگ اب حالانکہ حکومت میں نہیں ہے, مریم اورنگزیب, عطا تارڑ, لیکن ابھی تک پنجاب میں ابھی تک وہ اپنے ہی ان کے وہ جو پولیس کے چیف وغیرہ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ضرور آپ کے ساتھ وہ پھر دوبارہ سے ننگا ناچ کھیلیں گے ظلم کا. لیکن اب آپ کی بار آپ لوگوں نے زیادہ تعداد میں ہو کے تو ان کو ایسا پولیس کو دھکا دینا ہے اگر یہ آئی آپ کے اوپر شیل کریے کہ ان کو ایسا, کیونکہ یہ اب آزادی کی جنگ ہے جو آپ نے لڑنی ہے, اور آپ کا حق ہے, آپ کے حق کی جنگ ہے. آپ نے جو اپنا جلسہ کرنے کا یا پی ٹی آئی کا اپنا الیکشن کے لیے اپنی کمپین کرنے کا یا ورکر کنونشن کرنے کا, یہ ان کا حق ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھیک میں نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. یہ آپ سے خائف ہیں, ڈر گئے ہیں, اس لیے آپ کو روکنا چاہتے ہیں آپ کا راستہ. لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ ان کو اپنے خان کو, اپنے لیڈر کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے, اور آپ جوک در جوک نکلیں گے جب پنجاب میں ورکر کنونشن کرنے کے لیے شیر افضل مروت انشاءاللہ اللہ تعالی خیریت سے آئیں گے. ان کی کوشش تو ہوگی کہ ان کو بھی جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیں عمران خان کی طرح. لیکن آپ نے پی ٹی آئی کے جو بھی چنے ہوئے اور عمران خان کی جو ہے وہ لگائے ہوئے اور سپورٹر چاہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہوں, وائس چیئرمین ہوں, گوہر صاحب ہوں یا شیر افضل مروت ہوں, آپ نے ان کی آوازوں پر لبیک کہنا ہے, اور آپ نے پی ٹی آئی کی بھرپور کیمپین کرنی ہے. اب آپ ہی ہیں, آپ ہی نے جو ہے اس ملک کو اس 75 سال کے دلدل سے اس کو آزاد کرانا ہے. فی امان اللہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اس کی ساتھ ہی جانے سے پہلے
ابھی میں خداحافظ کہنے ہی والی تھی، لیکن مجھے ایک بات بہت ضروری یاد آ گئی، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ کو بتاؤں، خوشگزار کروں کہ یو این او میں جب یہ غازہ کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا وہ ہوا، کیا کہتے ہیں، جو انتونیو گوتریز ہیں، جو اٹالین جو اس کے ہیڈ ہیں یو این او کے، انہوں نے آج وہ کروائی ہوئی تھی ووٹنگ کہ بھی غازہ میں جنگ بندی، بالکل ٹوٹل اس جنگ کو بند کیا جائے۔ 16,000 فلسطینی معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، یہ جوان یہ فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، سوری، جو ہے اس جنگ کی نظر ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رکی جائے، گیس امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا، یعنی کہ نہیں، جنگ بندی نہیں ہوئے گی، جنگ جاری رہے گی۔ تو اس سے امریکہ نے اپنا صاف، اپنا غلیظ ایک قاتل چہرہ پوری دنیا کے سامنے رکھا یو این او میں، کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ غازہ کو بالکل ملیامیٹ کیا جائے اور پوری ایتھنک کلیزنگ کر دی جائے اور مار دیا جائے۔ اور گو ہیڈ اس نے پوری اسرائیل کو دی ہوئی ہے، وہ اوپر سے پھپکے مار رہا ہے فضول، وہ ان کے آگے بندے ہاں نہیں ہم چاہتے ہیں یہ وہ سب گونگلوؤں پہ ہے۔ یہ جو یو این او میں آ کے اس نے جو یہ وہ ویٹو کرا ہے، اس سے پتہ چل گیا۔ اور برطانیہ نے کون سا سٹانس لیا ہے؟ برطانیہ نے لیا ہے کہ بھی ہم نیوٹرل رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، امریکہ تو قاتل بن گیا نا یہ کہہ کے کہ ہاں نہیں رکنی چاہیے جنگ، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ملک کا جو آرمی چیف ہے یعنی عاصم منیر، وہ کیوں امریکہ گیا ہے؟ وہ کس پاپے سے ملنے گیا ہے؟ جب آپ کو تو چاہیے کہ جو بھی ممالک اس وقت اسرائیل کی اس جنگ کا ساتھ دے رہے ہیں یا فلسطینیوں کو مارنے کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں، ان کا بائیک آؤٹ کریں۔ اب کدھر ہے مولانا صاحب؟ مولانا یہ جو ڈیزل ہے، یہ تو بڑے، وہ یاد ہے امریکہ کے پوسٹر لے کے پہلے وہ بڑی ریلیاں شیلیاں نکالتا تھا، امریکہ مرد آباد، اب یہ امریکہ زندہ آباد ریڈیاں نکالتا ہے۔ ٹھہر جائیں ذرا، یہ جو مذہبی پیشوا آپ کے بنے ہوئے ہیں، جو بڑے اس وقت جو ہے وہ بینر اٹھائے پھرتے تھے اور امریکہ کا ایجنٹ اس کو کہتے تھے، عمران خان کو، اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو اب ان کی بولتیاں کیوں بنتے ہیں؟ اب یہ امریکہ کو کیوں نہیں کچھ کہہ سک رہے؟ اب مجھے بتائیں نا، شہباز ڈگی، نواز شریف آ کے بولے نا کہ ہاں امریکہ نے بہت غلط کیا ہے کہ وہ ووٹنگ میں نہیں دیا کہ بھئی جنگ بندی ہو، تو اپنا اصلی جو ہے وہ خونی چہرہ دکھایا کہ امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اور وہ مسلمانوں کو مرتے ہوئے دیکھ کے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور برطانیہ نے بھی یس اور نو نہ کہہ کے اس نے بھی جو ہے وہ کوئی اچھا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور عاصم منیر کا ان کو ملنا اور امریکہ کی اس وقت جو ہے، جبکہ وہ اسرائیل کو مدد دے رہا ہے، فل سپورٹ کر رہا ہے، اس کا بائیک آؤٹ نہ کرنا، جو بھی پارٹی اسرائیل کا اس وقت جو ہے وہ سٹانس پہ چڑھ رہی ہے، آپ نے دیکھا ان کے منہ سے ایک دفعہ پھوٹے منہ نہیں نکلا، یہ جو مریم ہے یا اس کا باپ ہے یا شہباز اور مریم اورنگزیب، کہ یہ اسرائیل اور غزہ کی جنگ کے بارے میں ایک لفظ ان کا نہیں نکل رہا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پرو اسرائیلی لابی کے یہ لوگ ہیں، ایون ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو اس وقت لگائے ہوئے ہیں ٹاؤٹ، امریکہ کے ٹاؤٹ ہیں۔ اور ہم یہ جو ہمارے یہ جو غدار ہیں، میر صادق اور میر جعفر، یہ فلسطینیوں کے خون سے ان کے بھی ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ہم جو ان کو قتل کر رہے ہیں ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، ان کے قاتلوں کے ساتھ اگر دوستی ہے ہماری، تو پھر آپ اپنے آپ کو نامسلمان کہہ سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کی بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اسرائیل کا یار ہے، غدار ہے، اور نہ وہ مسلمان ہے اور نہ وہ آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے۔ تو اس بیس پہ ہی میں پٹواریوں کو کہوں گی کہ شرم کرو اور عقل کے ناخن کرو، اور اپنا جو یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو عاصم منیر ہے، جو آپ کی جرنیل کرپٹ امریکہ کے یار بنے ہوئے ہیں، اور نواز شریف بھی یار بنا ہوا، آپ کو پتہ پیچھے ایمبیسڈریں آ کے ملتی رہی ہیں، اور اس کی بیٹی بھی بنی ہوئی ہے، اور اسرائیل کے سٹانس پہ کام کرنے والے ہیں، تو ان کو تو ووٹ آپ نے اس بیس پہ بھی نہیں دینا، باقی باتیں چھوڑیں، اس بیس پہ بھی ان کا ووٹ بنتا نہیں ہے۔ فی امان اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔